میاں بیوی کے رشتے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ رشتہ محبت، رحمت اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنت سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ تو بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رشتے کو مضبوط اور محبت بڑے انداز کے ساتھ نبھانے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ رشتہ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے مقام و منزلت رکھتا ہے، بلکہ اخروی اعتبار سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کا لباس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لباس انسان کی عزت، حفاظت اور پردے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے عزت، محبت اور ہر مشکل حالات میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور بھی جیسے لباس انسان کی سردی گرمی سے حفاظت کرتا ہے اور اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے اور آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، بالکل میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور بھی تم نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اس نے تمہاری عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، اور بھئی یہ رشتہ تو اتنا مضبوط ہے کہ دو انجان لوگ، اور جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں ہوتا، کبھی ایک دوسرے کو جانا نہیں ہوتا، بالکل اب الگ الگ ہی پوری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، صرف 3 بول منہ سے بولتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں۔ ایک ایسا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے کہ پوری دنیا مل کے ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ نہ صرف دنیا میں انہوں نے اکٹھے رہنا، بھی جنت میں بھی میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، اتنا مضبوط رشتہ یہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شادی کے بعد ہر بندہ چلے نہیں کہتے ہیں، بہت ایک تعداد ہے جو ہمیں بے سکون نظر آتی ہے، کہتے ہیں یار میں تو جی پھنس گیا، اور میں تو جی پہلے چنگا سیکھا، اور میں تو جی پہلے خوش رہندہ سیکھا۔ اور بھی اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا نہیں ہے۔ وگرنہ کاروبار تو آپ نے شروع کر لیا، اور مارکیٹ میں آپ نے دکان تو اوپن کر لی، لیکن آپ کو تجارت کے اصول ہی نہیں پتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہمیں کیا کیا چیزیں سکھلائی ہوئی ہیں۔ تو آپ بازار کا دین کیسے زندہ کریں گے؟ آپ معاملات کا دین کیسے زندہ کریں گے؟ آپ معاشرت کا دین کیسے زندہ کریں گے جب آپ کو دوسروں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا؟ آپ نے شادی کر لی، اور شادی سے پہلے آپ نے ہر چیز کی تیاری کر لی ہے، لیکن شادی کو نبھانا کیسے ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں ابھی 6 مہینے نہیں گزرتے، لڑائیاں جھگڑے فساد اور علیحدگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وجہ تو یہی ہے نا، آپ نے سیکھا نہیں ہے اس کو نبھانا کیسے، اس کو چلانا کیسے، آپ کی تربیت نہیں ہوئی۔ آپ باپ بن گئے، بچے آپ کے ہو گئے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو جناب آپ پہلے سیکھیں کہ ہمیں دین کیسے سیکھا۔ آپ کہتے ہیں جی ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، جی یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے 40 اتنے وہ پڑوسی ہوتے ہیں، وہ 40 کو آپ چھوڑیں، آپ کے دائیں بائیں میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے اتنے حقوق، اتنے احکامات اتار دیے ہیں، اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اتنے زیادہ احکامات، ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، کیوں؟ وہ ساتھ ہیں، وہ دیوار کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہ جو دیوار کے ساتھ ادھر رہتے ہیں، ان کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، اور جو آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، جو آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں 24 گھنٹے، اور سب سے زیادہ انسان کے جو ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یا اس کی زوجہ ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا اس کے متعلق آپ کو کوئی احکامات اللہ نے نہیں اتارے؟ تو آپ ان کو کیسے پورا کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ خالی عبادت کرنے سے آپ جان نہیں چھوٹے گی، عبادت بہت ضروری ہے، آپ عبادت کریں گے، اللہ توبہ استغفار کی بہت اہمیت، اللہ پاک آپ سے راضی ہوں گے تو آپ دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن جناب یہی ایک رستہ نہیں ہے۔
حقوق العباد، وہ جب تک بندے نہ معاف کریں آپ کا وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اور بھی آپ کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ مسجد کے اندر گزرتا ہے یا مسجد کے باہر گزرتا ہے؟ تو مسجد کے باہر گزرتا ہے. آپ نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، آپ نے ان کی متعلق آپ نے اپنی تربیت کرنی ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تب ہی آپ دوسروں کے حقوق بھی پورے کریں گے، آپ ان کے جو فرائض ہیں ان کو بھی پورا کریں گے. جب آپ کو پتہ ہوگا بھی اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے ہم پھنس جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے. میں نے اپنے قاری صاحب سے سنا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو ایسے گھر میں بہت غصہ آیا بیوی کے اوپر. جو آپ جانتے ہیں نا کہ انسان کا جو سب سے زیادہ بس چلتا ہے نا وہ بیوی کے اوپر ہی چلتا ہے، چاہے وہ باہر وہ بیگی بلی بن جائے لیکن بیوی کے آگے وہ شیر ہوتا ہے. تو آپ کیا ہوا جی، گالم گلوچ اور وہ فل غصے والا انداز اور ڈانٹ ٹپک دیا اور کیا پتہ نہیں کیا کیا بول دیا. تو جو بیوی تھی وہ ذرا نیک خاتون تھی، وہ شریف تھی، وہ کھڑی ہو کے سنتی رہی. جب وہ سارا کچھ بول چکے، جب کچھ 10 منٹ گزر گئے تو آرام سے آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں بھی ایسے لے کے جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے یہ سنا نا اور میری تو نظریں جھک گئی، میں تو خود میں نے شرمندگی محسوس کی کہ میرا جسم، میرا دل پانی پانی ہو گیا. میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا. باہی تو ہم بہت نیک ہیں، باہی تو ہم علامہ ہیں، باہی تو ہم مفتی ہیں، باہی تو ہم عالم دین ہیں. تو گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں بچے سہم جاتے ہیں. آپ کی بیوی کہتی ہے اس سے بڑا تو جلاد کوئی نہیں ہے. تو بھئی آپ کا باہر کا دین ہے، ایک آپ کا گھر کا دین ہے. آپ دونوں کو لے کے چلیں گے تو آپ دیندار کہلائیں گے.